اخلاق لفظ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کہتے ہیں پرانے کپڑے کو، اخلاق کہتے ہیں سیرت کو۔ میری ماں سے کسی نے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ فرما کان خلقہ القرآن، قرآن کے ہر صفحے، ہر آیت پہ آپ کا اخلاق بکھرا ہوا ہے۔ جی تو لفظ اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے۔ جس طرح ایک حاجی ہوتا ہے نا، حلوے والی، جس نے حج کیا، اسی کو اگر دو آنکھوں والی لاہوری بنا دو تو اس کا معنی ہوتا ہے حاجی، لوگوں کو عیب لگانے والا۔ تھوڑے سے لفظ سے کتنا فرق لگ گیا۔ حاجی، حج بیت اللہ کیا، جس طرح میرے بزرگ بیٹھے، میں فقیر بیٹھا ہوں۔ اللہ سب کو بھائی حج نصیب کرے۔ ادھر کئی لوگ ہیں، میں اتنی بات کہہ کے میں بری ذمہ ہو جاتا ہوں، میرے زمانے میں ان کے پاس اتنی رقم آئی، حج کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ ڈر لگتا ہے، اللہ انہیں حج نصیب کرے۔ میرے آقا نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، فیصلہ دے رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی۔ بس میرے آقا نے فرما دیا نا، اس پہ عمل کر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأخبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه. آج انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے ٹائم میں ہمارا موضوع ہوگا خلاصہ دین. دین کا خلاصہ یعنی اجمال اور مختصراً ملخصاً دین اسلام کیا ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دنیا میں یہود و نصارہ، مجوسی، مشرک، یہ سارے مذہب ہیں، دین ہے، دہریہ، سارا نظام جی خود چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں، معاذ اللہ، یہ دہریہ ہے۔ یہ بعض 5 کہتے ہیں، بعض 6، یہ سب باطل ہے اور جھوٹے مذہب ہے۔ یہودی جس وقت اصلاً یہودی موسیٰ علیہ السلام کا دور جو کچھ دین نازل ہوا وہ سچا تھا، اس میں تبدیلیاں آئیں، تبدیلیاں کی گئیں، وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح عیسائی اپنے دور میں، جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی اور حکم نہیں آیا، وہ سچا مذہب تھا، لیکن تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی اور پھر منسوخ ہو گیا۔ آگ کی عبادت کرنے والے، صائبی، ستاروں کی عبادت کرنے والے، وثنی، بتوں کی عبادت کرنے والے، یہ سب باطل ہے، لیکن ان پہ دین بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ سورہ کافرون میں ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ مشرکو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے خالص۔ اگلی بات پہ غور کرنا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہے، میرا دین۔ معلوم ہوا دین کا لفظ سچ پہ بھی بولا جاتا ہے اور جھوٹے مذہب پہ بھی بولا جاتا ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ جو دین اسلام ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ سچا مذہب جو ہے اسلام، یہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، قرآن مقدس دے کے بھیجا، شریعت دے کے بھیجا، سنت دے کے بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اسلام ہے یہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ غالب کہتے ہیں انسان مضبوط ہو، ڈاڈا ہو، اس کا غلبہ ہو، جیسے بھی حالات آ جائیں آدمی غالب الحال رہنا چاہیے، مغلوب الحال نہیں۔ جتنی مخالفت، جتنی بیماری، جتنے مالی حالات ڈاؤن ہو گئے، جتنی پریشانیاں لاحق ہو گئیں، غالب الحال کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ مغلوب الحال کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس نے کرنا ہے سب کچھ۔ تو غالب الحال رہنا ہے، ہر حال میں بس اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی حالت میں ہیں، فرمایا مجھے نہلاؤ، سفید لباس پہناؤ، سرما لگاؤ، تیل لگاؤ،
اور مجھے لٹا دو سیدھا۔ اس میں اگلی بات کیا کی؟ شماتت الاعداء نہ ہو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ دشمن خوش ہو۔ دیکھیں نا اب ذلیل ہو رہا ہے، اب پریشان ہو رہا ہے، اب گیا جی نام ہی مٹ گیا۔ یہ نہیں، شماتت الاعداء۔ ایک بہت بڑے عالم جیل میں چلے گئے بہتان کی وجہ سے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے بخاری شریف کی، حالانکہ وہ گستاخی نہیں بنتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی۔ بہرحال میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے تسلی دی، تو آگے کہنے لگے یار شماتت الاعداء تو ہے نا، دشمن تو خوش ہوئے ہوں گے، اور تو کیا ہونا ہے، کچھ نہیں۔ اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ تمہارے دشمن اللہ پاک انہیں ہدایت دے، لیکن تمہاری پریشانیوں میں آ کے خوش ہوں، اس سے محفوظ۔ تو اس لیے غالب الحال آدمی اپنے آپ کو مضبوط رکھے، مغلوب الحال نہ ہو۔ تو اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ یہاں ایک سوال ہے بڑا زبردست، ذہین ساتھی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اسلام غالب ہے تو پھر مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ ایک بھائی مسلمان ہے، کافر ہے، خدا نخواستہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی رشتہ دار بھی، باپ بیٹا کافر ہے، یہ نہیں کہ ہمارے فتووں کی وجہ سے حقیقتاً وہ کافر ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر مومنوں کی ان پہ کوئی راستہ نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام غالب ہے تو پھر مسلمان کو تو کافر کا وارث بننا چاہیے، کافر نہ بنے، وہ تو کمزور ہے۔ تو جواب یہ ہے، یہ نفس اسلام کی بات ہے، یہ وراثت کی بات نہیں ہے۔ وراثت کے اپنے قانون ہے، یہ تو نفس اسلام کی، یہ جو اسلام ہے یہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں رہتا۔ وراثت کی بات نہیں ہو رہی۔ چلو یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ اسلام کی 4 خصوصیات ہیں، یہ اور کسی دین میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز ہے کہ جو اسلام ہے یہ عالمگیر ہے۔ عالمگیر کس کو کہتے ہیں؟ پورا جہان اس میں یہ اسلام ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ کافر بھی متاثر ہے، مشرک بھی متاثر ہے، ہندو بھی متاثر ہے، سکھ بھی متاثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ہندوؤں نے بھی کی ہے، سکھوں نے بھی کی ہے۔ چاہے صرف تعریف کرنے سے وہ کامیاب نہیں ہوئی، ہاں کلمہ نصیب ہو گیا، خاتمہ ہو گیا تو پھر کامیاب ہے، ورنہ ہزاروں تعریفیں کریں کامیاب نہیں جب تک ایمان نہ ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ عالمگیر مذہب ہے، کافۃ للناس، کافۃ للناس۔ ایک چیز کو مقام ملے نا تو آدمی اس کے ساتھ منسوب ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ رات میں عطا الرحمن صاحب کو کہہ رہا تھا کہ بدائع الثناء، البحر الرائق، مبسوط، یہ 3 کتابیں مجھے چاہیے۔ تو نے کہا ابو جی کیوں؟ میں نے کہا انور شاہ کاشمیری میرے دادا استاد رحم اللہ فرماتے تھے یہ کتابیں بہت اہم ہیں، ان کا مطالعہ کیا کرو۔ تو یار یہ اگر مل جائے تو مجھے تینوں لے کے دو، بدائع الثناء، البحر الرائق اور مبسوط۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، پتہ کرتے۔ ایک چیز کا مقام ہو تو آدمی کا جی چاہتا ہے، تو اسلام اتنا بڑا مقام کہ کسی کا مقام نہیں ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مقدس سے، کافۃ للناس۔ کافۃ للناس کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے۔ کافہ کا معنی عالمگیر، عالمگیر پورے جہان پہ چھانے والا۔ جس طرح ایک استاد تھے، ان کا نام تھا رسول خان رحمہ اللہ تعالی، تو ان کے بارے میں ایک لفظ ہے جو آج تک میں نے کسی کے بارے نہیں سنا، وہ تھا استاذ الکل فی الکل،
انہیں کہا جاتا تھا استاذ الکل فی الکل، سب کے استاد ہیں، سارے فنون میں استاذ ہیں۔ میرے استاد مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے اور ان سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا۔ استاذ الکل فی الکل آج کہیں نہیں ملتا۔ اسی طرح کافۃ للناس، ایسا سچا مذہب ہے کہ کافۃ للناس ہے۔ اور دوسرا اسلام میں کیا خوبی ہے؟ یہ مکمل ہے، مکمل ہے۔ مکمل کیسے ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ 83 دن میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک دنیا کی رہ گئی، اس وقت یہ عرفہ میں جمعے کا دن ہے، اس دن یہ آیت نازل ہوئی، آج دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ اکبر، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین، کون سا دین؟ اسلام۔ تو ایک عالمگیر ہے، دوسرا مکمل ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا خوبی ہے؟ یار محفوظ ہے۔ یہ مدرسہ بنانا کام نہیں بنے گا، چلانا بھی ہے، پھر بچانا بھی ہے۔ مدرسہ صرف بنانا بڑا آسان ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہیں، بنانا بھی ہے، چلانا بھی ہے، پھر بچانا بھی ہے۔ تو دین اسلام محفوظ ہے، اللہ نے بنایا، اس کو چلایا، قیامت تک یہ چلنا ہے، اور بچایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو اتارا، دین کو اتارا ہم نے ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری میرے دادا استاد فرماتے تھے، اللہ نے مجھے اتنا حافظہ دیا کہ اگر ساری کتابیں خدا نخواستہ ضائع ہو جائے تو انور شاہ کاشمیری پھر لکھ سکتا، اتنا حافظہ تھا۔ لیکن آگے ایک بات فرماتے تھے کہ یہ جو ہدایہ کتاب ہے، مولوی جب تک نہ پڑھے عالم نہیں بنتا، فرماتے تھے یہ اگر مٹ جائے تو میں نہیں لکھ سکتا۔ تو علماء حیران ہے کہ ہدایہ اولین ہدایہ اخیرین کتنی بڑی کتاب ہے، جس کے بارے شاہ صاحب فرمائے یہ میں نہیں دوبارہ لکھ سکتا، مجھے کوئی نہیں یاد ہے۔ ہدایہ اولین ہدایہ اخیرین، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ 3 ہو گئی اس میں خوبیاں۔ اب چوتھی جس وجہ سے آج ہمارا موضوع چلا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یار عالمگیر بھی ہے، مکمل بھی ہے، اچھا جی محفوظ بھی ہے، اور اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی میں مولویوں میں جب تقریر کرتا ہوں یا اپنے شاگردوں میں، مولانا عامر شہزاد اٹک میں بڑے میرے مایہ ناز شاگرد ہیں، جنگل میں کام کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے، میں کہتا ہوں ٹکے کا یار آدمی ہوتا ہے، یا یوں کہو کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی، علماء کو کیا کچھ نہیں وہ کہہ رہا ہوتا، علماء برداشت کرتے۔ کہ کیوں برداشت کرتے؟ یہ دین اسلام اتنی پیاری چیز ہے، اس وجہ سے انسان گالیاں بھی سنتا ہے، مخالفتیں بھی سنتا ہے، دھمکیاں بھی گولیوں کی سنتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دین اتنا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی وجہ سے قربان ہوئے، دین ان پہ قربان نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پہ قربان ہوئے، دین ان پہ قربان نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے نواسے کتنے بڑے شہزادے، سیدہ شباب اہل الجنہ، دین پہ قربان ہو گئے، دین ان پہ قربان نہیں ہوا۔ یہ دین اسلام ایک ایسی چیز ہے، یہ دین کی خدمت میں جتنی تکلیفیں، مالی جانی مخالفتی بہتان جتنی بھی چیزیں آئیں، علماء برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اس دین کی خدمت کرو گے اللہ تمہارے خادم پیدا کر دے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ کئی علماء گزرے ہیں ایسے، زندگی میں انہوں نے پیشانیاں پکڑی ہیں، ہم گواہ ہیں، پکڑ کے کہا یار بڑی کوفت ہوتی ہے،
لوگوں کو دین اسلام بتاتے ہیں، لوگ قدر نہیں کرتے۔ پھر ایسے کر کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، نام میں نہیں لیتا کسی وجہ سے، کہتے یار ہم سٹیجوں پہ ہوتے ہیں جب گلا ٹھیک ہوتا ہے، جب دماغ صحیح ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے تو ہم سکندر ہوتے ہیں، جب کسی کام کے نہیں رہتے، چارپائی پہ خدا نخواستہ پڑ جاتے ہیں تو ہم کلندر ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن علماء اول سے لے کے آخر تک وہ دین سے محبت رکھتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اس لیے ان الدین، یہ پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک۔ اب دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین تین چیزوں کا نام ہے، بس یہ سارے یاد رکھ لو، بڑے بڑے ذہین بیٹھے ہو۔ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک دفعہ طاہر رحمان صاحب نے گجرات تقریر کرنی تھی اجتماع میں، تو مجھے کہنے لگے ابو جی کو مختصر سی بات بتا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دین کا خلاصہ بیان کرنا ہے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو میں نے انہیں یہی بتائی، وہاں بیان کی تو علماء نے بڑی پسند کی کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ عقائد حق کا عقیدہ درست ہو، بس یہ پہلی چیز ہے، عقیدہ درست ہو، کھرا عقیدہ، سچا، سچا، اظہر، اجلا، ازکا، اطہر، عقیدے میں کوئی فطور نہ ہو، وہو مؤمن، ایمان پکا۔ ختم نبوت کے بارے عقیدہ، معراج کے بارے، حوض کوثر کے بارے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بارے، جی حساب و کتاب کے بارے، عذاب قبر کے بارے میں۔ میری جماعت اشاعت توحید و سنہ کو بدنام کرنے کے لیے کئی مولوی کہتے ہیں، نام نہاد مولوی، معتزلی ہیں، عذاب قبر کے کوئی نہیں قائل، جتنی ہم عذاب قبر کے قائل ہیں اور ڈرتے ہیں، پناہ مانگتے، اتنا کوئی نہیں کرتا۔ عذاب قبر کا منکر وہ کافر ہے۔ ہاں اس قبر میں عذاب نہیں، وہ برزخی زندگی ہے، ورنہ جیسے یہ قبر ملی نہیں، جل گیا، خدا نخواستہ پانی بہا کے لے گئے، پھر تو بچ گیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ، وہ برزخی زندگی والی ہے۔ ہاں یہ قبر مظہر ہے، کوئی کرامت ظاہر ہو، کسی کی خوشبو آئی، وہ اسی قبر میں آئے گی، یا کسی کو عذاب ہو رہا ہو خدا نخواستہ تو اسی میں پتہ چلے گا، مظہر یہ ہے۔ لیکن انسان کی جو قبر ہے اس سے مراد وہ قبر ہے برزخ والی۔ تو اس لیے یہ جو عقائد ہے یہ پہلی چیز ہے، اپنے ذہن میں رکھنا یار، دین عقائد۔ دوسرے نمبر پہ ہے، عرب گل جا کے بیٹھ، اخلاق فاضلہ، اعلیٰ اخلاق۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا مزاج سخت ہے اس میں اخلاق نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اخلاق کہتے ہیں شریعت کے قوانین کے مطابق چلنا۔ اگر مزاج کے سخت کو غلط کہو گے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا اللہ میرا مزاج سخت ہے، اس کو نرم فرما دے۔ مزاج کی سختی بد اخلاقی نہیں ہے، دین اسلام میں مضبوط ہونا یہ اخلاق ہے۔ اور پھر سمجھنا دوسری چیز ہے اخلاق فاضلہ، یہ دین کا خلاصہ، عقائد حق کا اخلاق فاضلہ۔ یہ لفظ اخلاق نہیں ہے، اخلاق، کئی کہتے ہیں اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ۔ اخلاق لفظ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کہتے ہیں پرانے کپڑے کو، اخلاق کہتے ہیں سیرت کو۔ میری ماں سے کسی نے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ فرما کان خلقہ القرآن، قرآن کے ہر صفحے ہر آیت پہ آپ کا اخلاق بکھرا ہوا ہے۔ جی تو لفظ اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے۔ جس طرح ایک حاجی ہوتا ہے نا، ہاں حلوے والی، جس نے حج کیا، اسی کو اگر دو آنکھوں والی لاہوری بنا دو تو اس کا معنی ہوتا ہے حاجی، لوگوں کو عیب لگانے والا۔ تھوڑے سے لفظ سے کتنا فرق لگ گیا۔ حاجی، حج بیت اللہ کیا، جس طرح میرے بزرگ بیٹھے، میں فقیر بیٹھا ہوں، اللہ سب کو بھائی حج نصیب کرے۔ ادھر کئی لوگ ہیں، میں اتنی بات کہہ کہ میں بری ذمہ ہو جاتا ہوں، میرے زمانے میں ان کے پاس اتنی رقم آئی حج کر سکتے تھے، نہیں کیا، ڈر لگتا ہے اللہ انہیں حج نصیب کرے۔ میرے آقا نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، فیصلہ دے رہا ہوں،
کوئی پتہ نہیں یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی، بس میرے آقا نے فرما دیا نا، اس پہ عمل کرنا۔ بڑے بڑے کام ہو گئے لیکن حج نہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی۔ چودھری ہدایت اللہ صاحب کو میں بار بار کہتا تھا، چودھری صاحب بڑھاپا آ گیا، حج کرو حج کرو۔ ایک دفعہ کہنے لگے استاد جی اس مدرسے کی خدمت آپ کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ چودھری ہدایت حج کر کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ نے نصیب کر دیا۔ اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائے۔ کئی نوجوان بیٹھے ہیں، بیگم سمیت ارادہ ہے ان کے جانے کا، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ حاجی دو آنکھوں والی ہاں کے ساتھ جب ہوگا، پھر حاجی کیا مراد ہوگا؟ حاجی سے مراد پھر ہوگا جو لوگوں پہ عیب لگانے والا ہے۔ تو عربی زبان ایسی ہے کہ تھوڑا سا فرق کیا فرق لگ گیا۔ یہ قلب قاف کے ساتھ ہے نا، تو اس سے مراد ہے دل۔ اسی کو اگر کاف بنا لو قلب تو مراد کتا بن جاتا ہے، اور اگر اسی قلب کو قلب کہہ دو تو کتے کو ایک بیماری لگتی ہے، وہ بن جاتا ہے۔ اس لیے قاریوں کا مقام بہت ہے کہ وہ صحیح تلفظ بتاتے ہیں، صحیح تلفظ۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا دین کا خلاصہ قائد حق کا اخلاق فاضلہ، اخلاق اعلیٰ ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ اب بات آئی ہے اعمال صالحہ۔ دین نام اس کا نہیں، میرا عقیدہ درست، میں شاہ صاحب بندیالی صاحب کی تقریریں سنتا ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، نہیں بات بنے گی۔ عقیدہ بھی درست، اخلاق بھی اعلیٰ، پھر اعمال صالحہ۔ نیک اعمال کر رہے، مغرب کی نماز پڑھ کے مطمئن نہیں ہوا، اوابین پڑھ رہا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کہتے تتمہ اور تکملہ کرنا ہے، اشراق چاش پڑھ رہا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے کہتے صبح تہجد ضرور پڑھنے ہیں۔ عصر کی نماز ہے تو سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ دے کے نفلی صدقے کر رہا ہے۔ ذوی القربہ کے حقوق ادا کر کے پھر بھی فکر میں ہے ان کی خدمت کر لوں۔ تو اس لیے آج کا موضوع مفتی صاحب نے جو میرے ذمہ کیا تھا، عقائد حق کا خلاصہ دین، اخلاق فاضلہ، اور تیسرے نمبر پہ ہے اعمال صالحہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔